جی السلام علیکم، میرا نام محمد عظیم شاہ ہے اور اب آپ سب مجھے ایک ایکسکلوسیو لائیو میں دیکھ رہے ہیں جس میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گا اپنی نئی کتاب کے بارے میں۔ کتاب لکھنے کے بعد مجھے بہت سے دوستوں کے میسیجز آ رہے تھے اور کالز آ رہی تھیں کہ بھائی یہ شاہ نامہ کس چیز کے بارے میں ہے، اس کے اندر کیا ہے، ہم کیوں یہ کتاب خریدیں۔ تو میں نے سوچا کہ اس حوالے سے ایک چھوٹا سا لائیو کر لیا جائے جس میں یہ بتاؤں کہ وائی شوڈ ون ہیو شاہ نامہ ان ہز کلیکشن۔ شاہ نامہ جیسے آپ کو سب میں پتہ ہے میرے بہت سے دوستوں کو، لیکن میں دوبارہ بتاتا چلوں، میرا وہ کلمی نام ہے جو میں نے اپنی تحریروں کے لیے منتخب کیا۔ شاہ نامہ جب آپ سنتے ہیں تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ یا تو کسی شاعری کی کتاب ہے یا پھر روحانیت سے بھرپور کوئی کتاب ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ پہلی کتاب انسان کے لیے بہت اہم ہوتی ہے، جس کے لیے میں نے اپنا کلمی نام چنا۔ شاہ نامہ کا ٹائٹل میں نے اس طرح کا بنایا ہے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کو خود پتہ چل جائے کہ یہ کتاب کس چیز کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلے آپ کے ہیریٹیج کے بارے میں ہے، اس کے اندر نیشنل اینیملز اینڈ نیشنل پارکس کی ہسٹری ہے، اس میں فورٹس کے بارے میں ہے، اس میں بدھزم کے بارے میں ہے، اس میں کچھ تہواروں کے بارے میں ہے، اس میں موسیقی کے بارے میں ہے، اس میں کھانے کے بارے میں ہے اور دریاؤں کے بارے میں ہے۔ ان شارٹ اس میں آپ کا کلچر، آپ کا ہیریٹیج، آپ کا جیوگرافی، آپ کی ہسٹری اور کافی جو آپ کی لائک میوزک ہے اور آپ کا ریلیجن ہے، ان کے سب کے حوالے سے تھوڑی تھوڑی چیز ہے، تو اس کو مکس اپ کر کے میں نے یہ کتاب بنائی ہے۔ تو میں اس کے کچھ مضمونوں کا آپ سے تعارف کرواتا جاؤں گا۔ جتنے لوگ مجھے جوائن کر چکے ہیں سب کو السلام علیکم۔ اور سب سے پہلے جو اس کا چیپٹر ہے وہ ہے جہلم داستان۔ جہلم جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں پاکستان اور آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کا ایک بہت بڑا دریا ہے۔ یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، اس کے کنارے پر کون سے بڑے بڑے شہر آباد ہیں، کون سی تہذیبیں اس کے کنارے پر آباد ہیں، اور اس کے کنارے پر واقع انڈیا میں پاکستان میں جو شہر ہیں ان کا تعارف اور اس کی تھوڑی سی تاریخ وہ اس باب کے اندر شامل ہے۔ اور یہ پنجاب میں کیسے داخل ہوتا ہے، اس کے اوپر جو منگلا ڈیم بنایا گیا ہے اس کی ہسٹری کیا ہے، اور یہ کہاں پر ختم ہوتا ہے، وہ چیزیں اس کے بارے میں شامل ہیں۔ مطلب یہ دریائے جہلم کے بارے میں ایک ایسا آرٹیکل ہے جو آئی بیٹ کہ اگر آپ اس کو پڑھ لیں گے تو آپ کو اس کی ہسٹری، اس کی جیوگرافی اور اس کے حوالے سے کافی کچھ پتہ چل جائے گا۔ سیکنڈ جو اس کے اندر چیپٹر ہے وہ ہے پاکستان کے بارڈرز کے بارے میں، بارڈر پاکستان کے۔ لائک ریسنٹلی آپ سب کو پتہ کہ گورنمنٹ نے پاکستان کا ایک نیو میپ جو ہے وہ اپڈیٹ کیا ہے، جس کے اندر جونا گڑھ، مناوا در اور سر کریک کے علاقوں کو ڈالا ہے۔ اس کے حوالے سے میں نے دوبارہ سے یہ آرٹیکل تقریباً 1.5 سال پہلے لکھ چکا تھا، میں نے اس کو دوبارہ سے اپڈیٹ کیا ہے۔ لائک ہمیں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے مطالعہ پاکستان کے پرچے میں ایک سوال آتا تھا کہ پاکستان کے محل وقوع بتائیں، اور ہم انڈیا، ایران اور چین اور بحیرہ عرب لکھ کے مطمئن ہو جاتے تھے اور ہمیں 5 نمبر بھی مل جاتے تھے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ پاکستان کی سرحد کہاں سے شروع ہوتی ہے، وہ سرحد کہاں سے گزرتی ہے، پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کے کون کون سے اضلاع سے گزرتی ہے، کون سی بارڈر کراسنگز ہیں وہاں پر، اور کون سا دریا سرحد سے ہو کر ہماری طرف آتا ہے، کون سا صحرا اس کے اوپر واقع ہے، اور کس سرحد کی مرکزی اہمیت کیا ہے، اس کی تاریخی اہمیت کیا ہے۔ 65 کی جنگ میں، 71 کی جنگ میں کون سی سرحد ہم نے جو ہے وہ کھو دی تھی اور دوبارہ اس کو حاصل کیا تھا، اور کس سرحد کو پار کر کے ہم انڈیا میں گھس گئے تھے، اور پاکستان اور انڈیا کی جو سرحد ہے وہ کن حوالوں سے مشہور ہے۔ پاکستان اور چین کی سرحد پر کون سے درے واقع ہیں، کون سے درے پہلے بند تھے اور اب ان کو کھولا گیا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر کتنے علاقے واقع ہیں، کتنے نیشنل پارکس ہیں، کتنے درے ہیں، یہ اس چیپٹر کے اندر ہے۔ اور کون سی کراسنگز وزیرستان کو اور دیر کو اور اپنی خیبر ایجنسی کو افغانستان سے ملاتی ہیں، یہ اس کے بارے میں ہے۔ اور بلوچستان کے کون سے مشہور شہر جو افغانستان کی سرحد کو لگتے ہیں اس کے بارے میں اس کتاب میں آپ کو ملے گا۔ پاکستان اور ایران کی سرحد کتنی بڑی ہے، اس کے اوپر کون سے شہر واقع ہیں، کہاں سے اسمگلنگ کے راستے ان کے اوپر ہیں، وہ آپ کو اس کتاب میں ملے گا۔ کون سی چوکیاں ہیں اور بحیرہ عرب کی کیا اہمیت ہے، اور کہاں سے یہ شروع ہوتا ہے اور کہاں پر ختم ہوتا ہے، پاکستان کا سمندری ایریا کتنا ہے، وہ آپ کو اس کتاب کے چیپٹر پاکستان کے بارڈر کے اندر ملے گا۔ یہ CSS اور PPSC کا ایگزام دینے والوں کے لیے بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہے۔ تھرڈ ہے جی میرے دیش کی قومی پارک، نیشنل پارکس آف پاکستان۔ پاکستان کے اندر کتنے نیشنل پارکس جن کو ہم پروٹیکٹڈ ایریاز کہتے ہیں وہ ہمارے پاس ہیں، اس کے اندر کتنے آپ کے پاس گورنمنٹ کے تحویل میں ہیں اور کتنے پرائیویٹ ہیں اس کے بارے میں ہے۔ پنجاب میں کتنے ہیں، سندھ سرحد اور بلوچستان میں کتنے ہیں، کون سے نیشنل پارک نئے بنائے گئے ہیں، کن کا کتنا ایریا ہے، اور سب سے بڑھ کر ان میں ان
فلورا اور فونا کے بارے میں ہے، ان جنگلی حیات اور نباتات کے بارے میں ہے جو ہمارے ملک سے معدوم ہوتی جا رہی ہے، کون سی جنگلی حیات معدومیت کے خطرے سے دوچار ہے اس کے بارے میں ہے، اور کس قسم کے کس قسم کے ہیں لائک ڈیزرٹڈ ہیں، ماؤنٹینیس ہیں، اور کس قسم کے وہ ایکو سسٹم کے اندر واقع ہیں، اس کے بارے میں کافی آپ کو اس کے اندر جو ہے وہ انفارمیشن مل جائے گی، ان کا رقبہ کتنا ہے، کس دور میں بنائے گئے اور ان تک پہنچنے والے راستے کیسے ہو کر جاتے ہیں، یہ اس کے اندر ہے۔ نیکسٹ چیپٹر چنیوٹ کا تاج محل ہے۔ چنیوٹ میں ایک بڑی خوبصورت عمارت واقع ہے جس کو ہم گلزار پیلس کے نام سے جانتے ہیں، اس کو ہانٹڈ ہاؤس بھی کہا جاتا ہے، یہ ایک آسیبی عمارت مشہور ہے۔ تو اس کی ہسٹری کیا ہے، اس کے بارے میں میں نے اس کتاب میں ایک تحقیق شدہ آرٹیکل لکھا ہے، اور چنیوٹ کے گزٹ کے اندر اس کے بارے میں کیا رائے قائم کی گئی ہے اور جنگ کے لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اس حوالے سے اس کے اندر کافی کچھ ہے، تو یہ آپ ضرور پڑھیے گا۔ یہ بچوں اور بڑوں کے لیے یکساں انٹرسٹنگ قسم کا ایک آرٹیکل ہے جس کو میں نے ایک کہانی کی شکل میں لکھا ہے۔ نیکسٹ اس کا ہے جی ہمارے پاس چیپٹر ہے فصیلوں اور برجوں میں ڈھلی تاریخ۔ ہم پاکستان کے 5-6 قلعوں کے بارے میں ضرور جانتے ہیں، لیکن بلوچستان اور پنجاب خصوصاً وسیب کے علاقوں میں کون سے خوبصورت قلعے واقع ہیں، کون سے انٹرسٹنگ اور تاریخی طور پر قلعے واقع ہیں، اس کے بارے میں نے بتایا ہوا ہے۔ جیسے بہت سے لوگ ہیں جن کو قلعہ دراوڑ، قلعہ اٹک، بلتک فورٹ، بالا حصار فورٹ کے بارے میں پتہ ہے، بالکل پتہ ہے، لیکن اکثر لوگوں کو قلعہ نندنا کے بارے میں نہیں پتہ، اور قلعہ کوہنا ملتان کے بارے میں نہیں کیا۔ قلعہ پھروالا ایک ہے پاکستان میں، اس کے بارے میں نہیں پتہ۔ قلعہ مئو مبارک جو کہ رحیم یار خان میں واقع ہے، اس کے بارے میں نہیں پتہ، تو اس کی میں نے اس کے اندر ڈیٹیل دی ہے۔ یہ چیپٹر ہے اس بک میں۔ نئے جوائن کرنے والوں کو میں دوبارہ بتاتا چلوں کہ میں اس وقت اپنی کتاب شاہ نامہ کا جو ہے تعارف کروا رہا ہوں آپ سب سے۔ اس کے اندر کس کس چیز سے متعلق مواد ہے اور اس کے ابواب کیا کیا ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ان قلعوں کی تاریخ اور ان قلعوں یہ کہاں کہاں پر واقع ہیں، ان کی ہسٹری کیا ہے، یہ سب میں نے اس آرٹیکل میں لکھا ہے۔ اگلا آرٹیکل جو اس کتاب میں ہے وہ ہے گلگت بلتستان کی کزین کے بارے میں، گلگت بلتستان کے کھانوں کے بارے میں۔ پنجاب کے مشہور کھانے کون سے ہیں، سرحد کے کون سے ہیں، بلوچستان کے کون سے ہیں، کہیں پر چپلی کباب ہے، کہیں پر ساگ اور مکئی کی روٹی ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں، یہ بہت کامن چیزیں ہیں، یہ ہمیں میڈیا بھی بتا رہا ہے، ہمیں نیوز والے بھی بتا رہے ہیں، ہمیں میگزینز بھی بتا رہے ہیں۔ لیکن پاکستان کے شمال میں جو خطہ واقع ہے جس کو ہم ایک طرح سے منی تبت کہتے ہیں، جو چین، ترک اور پاکستان اور منگول قوموں کا مکسچر ہے گلگت بلتستان، وہاں پر کس قسم کے کھانے ہیں، ممتو کیا ہے، شاپ شروع کیا ہے، ان کے مثالیں کس طرح سے ہیں، اور یوک کو وہاں پر یوک جو ایک اینیمل ہے، جانور ہے، وہاں کو اس کو ان کے کھانوں میں کتنی اہمیت حاصل ہے، ان کی چائے کس طرح کی ہوتی ہے، یہ میں نے اس میں بتایا ہے، اور کس طرح سے ایون کئی کھانے ایسے ہیں جن کی میں نے ریسیپیز بھی اس میں لکھی ہیں کہ یہ کیسے بنائے جاتے ہیں۔ تو یہ بڑے انٹرسٹنگ ہو گئے، ہم پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے لوگوں کے لیے تو یہ بڑے انٹرسٹنگ چیزیں ہوں گی، تو یہ آپ ضرور پڑھیے گا۔ اگلا آرٹیکل ہے نوروز کے بارے میں۔ نوروز کیا ہے؟ نوروز ایک ایرانی سال نو کا نام ہے اور جسے فارسیوں کا نیا سال کہا جاتا ہے۔ پاکستان میں موجود پرشین کمیونٹی یا بلوچستان میں کچھ موجود ہزارہ کمیونٹی اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اس کو کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ ہفت سین کیا ہے؟ ہفت سین کی ٹیبل کے اوپر 7 مختلف چیزیں رکھی جاتی ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں، ان کی امپورٹنس، ان کی سگنیفیکنس کیا ہے، وہ کس چیز کو ظاہر کرتی ہیں، اس مضمون کے اندر میں نے اس چیز کے اوپر جو ہے وہ ایمفیسس کیا ہے، اس کو بتایا ہے۔ اگلا مضمون ہے پاکستان کے بدھ شاہکار۔ یہ بہت زیادہ ٹوریزم سے ریلیٹڈ ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے اب ریلیجیس ٹوریزم شروع ہو چکا ہے۔ ہم سکھوں کی سائٹس کو پروموٹ کر رہے ہیں، ہم ہندوؤں کے ٹیمپلز کو رینوویٹ کر رہے ہیں، ہم بہت سے جو ہیں ہیریٹیج سائٹس ان کو دوبارہ سے کھول رہے ہیں۔ لیکن پاکستان کے اندر بدھزم کی کون کون سی سائٹس ہیں، بدھزم کے کون کون سے ہیریٹیج سائٹس ہیں، اسٹوپاز ہیں، مونیسٹریز ہیں۔ ہم لوگ ٹیکسلا کو جانتے ہیں، ہم لوگ جانتے ہیں کہ گندھارا اور ٹیکسلا ایک طرح سے مرکز ہوا کرتا تھا پاکستان کے اندر بدھزم، بدھ سلطنت کا، لیکن ساؤتھ پنجاب وسیب کے اندر، بلوچستان کے اندر اور سندھ کے اندر بدھسٹ کون کون سی سائٹس ہیں، فیمس ہیں، ہیریٹیج سائٹس ہیں اور اسٹوپے ہیں، اس کا ان کے اندر ذکر ہے۔ بدھزم کی تاریخ کیا ہے؟ گلگت بلتستان کے اندر مختلف چٹانیں ہیں، انکاروڈ اسٹیچوز ہیں بدھا کے، وہ کہاں کہاں پر واقع ہیں۔ خیبر پختونخوا کی جو بدھسٹ سائٹس ہیں وہ کتنی امپورٹنٹ ہیں، اور اس کے ساتھ ہی پنجاب کے اندر جو سائٹس واقع ہیں، پنجاب میں ٹیکسلا کے علاوہ بات کر رہا ہوں، جس میں سے ایک سوئی وہار ہے بہاولپور میں، رحیم یار خان میں پتن مینارہ ہے۔ اس کے بعد آزاد کشمیر میں کون کون سی جگہیں ہیں،
سندھ کے اندر کون کون سے اسٹوپاز ہیں اور کون کون سی مونیسٹریز ہیں، اور بلوچستان کے اندر خصوصاً بلوچستان میں تو بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ کچھ ایسی سائٹس ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بدھزم سے ریلیٹڈ ہیں، تو ان کے بارے میں نے اس کتاب میں تفصیلاً ذکر کیا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں، خانپور سے ان کا تعلق ہے، معاذ شریف ان کا نام ہے، ان کا ماشاءاللہ CSS کلیئر ہوا ہے ایگزام، اور ابھی انہوں نے انٹرویو دینا ہے، اور ہی واز ٹیلنگ می ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ موک ایگزامز جو انٹرویو ہوتے ہیں CSS کے، اس کے اندر انہوں نے مجھ سے بدھزم کی ہسٹری پوچھی، ٹیکسلا کے بارے میں پوچھا، تو ہی واز سیئنگ کہ دس آرٹیکل از ویری امپورٹنٹ فار CSS اسٹوڈنٹس۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کتاب میں PPSC کی تیاری کرنے والوں اور CSS کی تیاری کرنے والے اسٹوڈنٹس کے لیے بہت سا تحقیقی مواد موجود ہے جو کہ ان کو پڑھنا چاہیے۔ اگلا مضمون ہے شاہ نامہ کا شمال کے ساز اور دھنیں۔ پھر میں یہی کہوں گا کہ اس آرٹیکل کے اندر گلگت بلتستان اور چترال کے خطے کو خصوصی اہمیت دی گئی ہے، اس علاقے میں کون سے ساز بجائے جاتے ہیں، کس قسم کی دھنیں ہیں، شعراء وہاں کا کس قسم کا کلام لکھتے ہیں، کون سا کلام گاتے ہیں بجاتے ہیں، ان کی سگنیفیکنس کیا ہے، معاشرے میں ان کی کتنی اہمیت ہے، معاشرتی لحاظ سے وہ کتنے امپورٹنٹ ہیں، اور اس کے بارے میں اس میں بتایا گیا ہے، کون سے ساز وہاں پر ختم ہو رہے ہیں، کون سی دھنیں وہاں پر پہلی بنائی جاتی تھیں اب وہ ختم ہو رہی ہیں، آبادکاروں کی دھنیں اس میں شامل ہیں، اور بہت سی شمال کی ناردرن ایریاز کے جو ہیں دھنیں اس میں شامل ہیں۔ تو اس بارے میں یہ کہنا چاہوں گا اسپیشلی اپنے گلگت بلتستان اور چترال کے دوستوں کو کہ بھائی یہ کتاب خصوصاً آپ لوگوں کے لکھی گئی ہے۔ میں نے اس کتاب کو لکھتے وقت، شاہ نامہ کو لکھتے وقت، میں نے ایک چیز غور طلب رکھی ہے کہ پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا کو بہت لائم لائٹ میں لایا جاتا ہے، بلوچستان اور گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر ہمارے ملک کے وہ صوبے ہیں، وہ علاقے ہیں جن کو اکثر اگنور کر دیا جاتا ہے۔ دے آر نگلیکٹڈ ایریاز ان ٹورزم، ان ہیریٹیج، ان جیوگرافی، ان ہسٹری۔ تو میں نے ایسے علاقوں کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی ہے اپنی اس کتاب میں۔ اگلا جو آرٹیکل ہے اس کا نام ہے معدوم ہوتی پاکستانی زبانیں۔ پاکستان میں اردو، سندھی، سرائکی، پنجابی، بلوچی، براہوی، پشتو بولی جاتی ہے، یہ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، یہ ہمارے لوگ بھی جانتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں 65 کے قریب مختلف ایسی زبانیں بولی جاتی ہیں جن کے بولنے والے سینکڑوں یا دسیوں کی تعداد میں ہیں، 8 ہیں، 10 ہیں، 15 ہیں، 20 ہیں۔ وہ کہاں بولی جاتی ہیں، ان کا رسم الخط کیا ہے، ان کے بولنے والوں کی تعداد کتنی ہے، ان کے اوپر کتنا کام ہوا ہے، یہ ایک طرح سے پورا لٹریچر سے ریلیٹڈ آرٹیکل ہے۔ تو زبان دانی سے شغف رکھنے والے، زبانوں کو پسند کرنے والے لوگوں کے لیے یہ آرٹیکل ہے۔ اس کے اندر پاکستان کے کس خطے میں کون سی زبانیں بولی جاتی ہیں اور اس کے اندر کون سا ادب تخلیق ہوا ہے، اس کے اوپر میں نے ایمفیسس کیا ہے۔ اس کے اندر بہت سی ایسی زبانیں ہیں جو آپ لوگوں کے لیے نئی ہیں، جن کا نام بھی آپ لوگوں نے نہیں سنا ہوگا، جو پاکستان کے علاوہ انڈیا، ایران اور افغانستان، چین سمیت دنیا کے دوسرے خطوں میں بھی بولی جاتی ہیں، اور ان میں زیادہ تر زبانیں جو ہیں وہ چترال میں، خیبر پختونخوا میں، گلگت بلتستان میں اور بلوچستان میں بولی جاتی ہیں۔ انفارچونیٹلی ہماری مردم شماری میں ان زبانوں کو کاؤنٹ نہیں کیا جاتا، ان کے بولنے والوں کو کاؤنٹ نہیں کیا جاتا۔ اس چیز کے اوپر میں نے ایک آواز اٹھائی ہے کہ ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن میں ان زبانوں کے لیے اسپیشل بلیٹن ہونا چاہیے، ان کو انکریج کرنا چاہیے۔ حکومت پاکستان کو اس زبان میں نصاب تعلیم مرتب کرنا چاہیے اور تعلیم کے نصاب میں ان کو شامل کرنا چاہیے۔ تو ہر پاکستانی کو ان زبانوں کے حوالے سے پتہ ہونا چاہیے۔ اس کتاب میں میرا اگلا آرٹیکل ہے پاکستان کی سیاحت اور تاریخی ورثہ، جو کہ میں نے 2008 میں لکھا تھا۔ 2008 میں جب ورلڈ ٹورزم ڈے تھا، 18 میں جب ورلڈ ٹورزم ڈے تھا، تو اس کے حوالے سے میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا، وہ اس شاہ نامہ میں شامل ہے، جس کا نام ہے پاکستان کی سیاحت اور تاریخی ورثہ۔ اس میں جنرلی آپ کو سندھ، پختونخوا، پنجاب اور بلوچستان اور گلگت بلتستان کے علاقوں کا نام لے کر میں نے بتایا ہے کہ جی وہاں پر کون کون سی جگہیں دیکھنے والی ہیں، کون کون سے پکوان وہاں کے مشہور ہے، آپ جب وہاں جاتے ہیں تو آپ کیا خرید سکتے ہیں، وہاں کی کرافٹس کیا ہیں، وہاں کی صنعتوں میں کیا کیا شامل ہے، وہاں پر کیا چیز، مطلب ایک جنرل آرٹیکل ہے 5-6 صفحوں کا، جس میں بات کی گئی ہے کہ کون کون سی جگہوں کا آپ وزٹ کر سکتے ہیں، مشہور ہیں۔ اس میں نے مشہور جگہوں کے ساتھ ساتھ غیر معروف جگہوں کو بھی رکھا ہے، اس کو بھی امپورٹنس دی ہے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے گلگت بلتستان کی امپورٹنس کیا ہے، کشمیر کی کیا ہے، سندھ کی، پنجاب کی، پختونخوا کی، بلوچستان کی، ان کی ٹورزم میں کیا کیا چیزیں زیادہ معنی رکھتی ہیں، جیسے کہ سندھ کے ٹورزم میں درگاہیں بہت امپورٹنٹ ہیں، پنجاب کے ٹورزم میں قلعے اور ہیریٹیج سائٹس بہت امپورٹنٹ ہیں، خیبر پختونخوا میں وادیاں اور جھیلیں بہت امپورٹنٹ ہیں، بلوچستان میں جو ہے سی شور بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو اس کے حوالے سے یہ آرٹیکل میرے خیال میں تمام سیاحوں کو تو ضرور پڑھنا چاہیے۔ اگلا میرا ہے جی وبا کے دنوں کا لاہور، یہ ایک طرح سے نظم ہے، نظم نما آرٹیکل ہے، جس کو میں نے لاہور کرونا کے لاک ڈاؤن کے دنوں میں لاہور کا منظر کیا ہوتا تھا، اس کے بارے میں نے کچھ شاعری کے طور پر لکھا ہے۔
پاک فوج میں اقلیتوں کا کردار. ہم لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان میں کتنے ہمارے فوجی جوانوں کو نشان حیدر ملا ہے اور اس کی سگنیفیکنس کیا ہے, لیکن غیر مسلم فوجیوں کا کردار کیا رہا ہے پاکستان میں, کتنے غیر مسلموں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے, کس جنگ میں کیا ہے, ان کی سگنیفیکنس کیا تھیں, انٹرنیشنلی ان کو کتنا اکلیم کیا گیا ہے, وہ میں نے اس کتاب میں لکھا ہے. کیونکہ نو ڈاؤٹ فوج بھی ہمارے ملک کا ایک اہم حصہ ہے اور فوجی سائٹس بھی سیاحت کے اندر بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں, تو اس کے حوالے سے بھی میں نے کافی اس میں لکھا ہے. اس میں میجر ہرچرن سنگھ کے بارے میں ہے, ریئر ایڈمرل لیسلی نارمن ہمارے تھے ان کے بارے میں ہے, اسکواڈرن لیڈر ولیم ہاروے ہو گئے, ایئر کوموڈور نذیر لطیف ہو گئے, پیٹر کرسٹی ہو گئے, اور سب سے امپورٹنٹ ہمارے پاس سیسل چودھری ہو گئے, ان کی کیا کیا خدمات ہیں وہ اس کے بارے میں ہیں. یہ تمام آرٹیکلز اس میں پاکستان کے حوالے سے. آخری دو جو میری کتاب کے اندر مضمون ہیں یہ ہیں دنیا میں دیگر چیزوں کے حوالے سے, جغرافی کے حوالے سے. ایک دنیا کے چند منفرد خطے ہیں. افریقہ میں جو منفرد خطے ہیں لائک ساحل کیا ہے وہاں پر, اور سلیو کوسٹ کیا ہے, پیپر کوسٹ کیا ہے, فرٹائل کریسنٹ ایشیا میں ہے وہ کیا ہے, کاکس ماؤنٹین کیا ہے, اناتولیا کے بارے میں ہے, اپنا پیسیفک رنگ آف فائر کیا ہے. یہ وہ دنیا کے خطے ہیں جن کی اصطلاحات کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں. ان کے اندر کتنے ممالک شامل ہیں, کون کون سی ہیریٹیج سائٹس یہاں پر ہیں, ان کی کتنی آبادی ہے, کون سے مشہور شہر اور دریا ان علاقوں میں ہیں, اسکینڈینیویا, آئیبیریا, بلکان, ٹرانساکزینیا, بینیلکس, بالٹک اسٹیٹس, پیٹاگونیا, ویسٹ انڈیز. یہ تو ویسٹ انڈیز تو آپ کو پتہ ہے, گیاناز. تو یہ ملک ہمارے بر اعظموں کے اندر, کانٹیننٹس کے اندر سب ایریاز ہیں, تو ان کے اندر ان کی کیا سگنیفیکنس ہے اس کا ذکر اس کتاب میں ہے. اور لاسٹ ٹاپک ہے میری کتاب کا نہر سوئز, جس میں سوئز کینال جو ایجپٹ میں ہے اس کی کیا امپورٹنس ہے, اس کے حوالے سے میں نے تھوڑی سی جو ہے بتایا گیا ہے, لوگوں کو ہسٹری بتائی ہے, اس کی جغرافی گئی ہے. تو یہ کچھ ہے میری اس کتاب شاہ نامہ میں. یہ میں نے ایک چھوٹا سا تعارف کرایا آپ کو اپنی کتاب کا. جو لوگ جاننا چاہتے تھے کہ میری کتاب کے اندر کیا ہے, یہ کتاب سیاحوں کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے, ادب سے شغف رکھنے والوں کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے, اور خصوصاً طلباء جو CSS اور PPSC کی تیاری کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کافی اس کتاب میں موجود ہے مواد. تو میں آپ لوگوں کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ایک دفعہ خریدیں اس کو اور پڑھیں, اور ریویو دینا نہ بھولیے گا. میرے پیج شاہ نامہ پہ اس کا ریویو ضرور دیجیے گا, اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.